اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، آمن الرسول، آمانا ایمان لائے، الرسول رسول محترم، بیما ہر اس چیز پر، انزیلا جو نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف سے، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور وہ ایمان والے لوگ وہ بھی ایمان لائے ہر اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ جو بیما انزل الیہ ہے، اس میں قرآن بھی شامل ہے اور اس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، کیونکہ قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث رسول بھی۔ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ، فرمایا یہ محبوب خواہش سے کلام نہیں کرتا، یہ وہی کلام فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وحی کی اقسام بیان کی گئی ہیں تو وحی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے کہ ہے وحی لیکن اس کی تلاوت نہیں ہے، وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو فرمایا ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، کلن اور یہ سارے کے سارے، آمانا ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اس کی تمام عظمتوں اور اس کی تمام شانوں کے ساتھ اس اللہ کو مانا ہے، وملائکتہ اور اس کے رسولوں کو اور اس کے فرشتوں کو مانا ہے، فرشتوں کو اس کی مخلوق مانا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی تھے معاذ اللہ جو شرک کرتے اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے، لیکن فرمایا صاحب ایمان لوگ اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرما بردار مخلوق جو کسی امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن کسی معاملے میں اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ الگ ہے کہ اس نے فرشتوں کو الگ الگ ڈیوٹیاں سونپ رکھی ہیں، کچھ فرشتوں کو ہواؤں کی ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، کچھ فرشتوں کو پہاڑوں کی ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی دے رکھی ہے، کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانے کی ڈیوٹی دے رکھی ہے، لیکن میرا اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام جیسے منکر نکیر ہیں، قبر میں آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین ہیں، بندے کے ساتھ ہمیشہ دو فرشتے نیک اعمال بھی لکھتے ہیں اور برے اعمال کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ یہ فرشتے نہ بھی ہوں تو وہ پھر بھی جاننے والا ہے۔ لیکن کیونکہ جو عدل ہے، جو انصاف ہے، اس کے تمام تر تقاضے تب ہی پورے ہو سکتے ہیں کہ جب گواہ بھی موجود ہوں اور تحریریں بھی موجود ہوں۔ تو قیامت کے روز یہ جو بندے کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، گواہی کے لیے بندے کے اپنے ہاتھ پیر بھی موجود ہوں گے اور تحریر بھی بندے کے سامنے کر دی جائے گی کہ تو دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ تو فرمایا فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر بھی، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، آسمان سے 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار صحیفے بھی نازل ہوئے، جیسے صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا تذکرہ ہے، وہ چھوٹی صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، کچھ چھوٹے چھوٹے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیے۔ لیکن فرمایا رسول اور صاحب ایمان لوگ یہ تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، صحف نازل ہوئے ہیں، انہیں حق گردانتے ہیں کہ وہ سچی کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، لیکن نازل ہونے کے بعد پھر قوموں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ انہوں نے کس انداز کے ساتھ انجیل کو بدل دیا، کس انداز کے ساتھ زبور کو بدل دیا، کس انداز سے سابقہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نازل اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، یہ سچی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ سچی بات ہے، وہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش جتنے انبیاء تشریف لائے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اطاعت کرنا، ہمارے لیے فرما برداری کرنا، ہمارے لیے حکم ماننا، ہمارے لیے طریقے پہ چلنا وہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے ہم نے ماننا بھی ہے اور جس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی بھی ہے۔ اور قرآن کو بھی جیسے آسمانی کتابیں ہیں یا قرآن ہے، اس کا حق ماننا صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بلکہ اس کے حق ماننے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندہ پھر قرآن جو کہے وہ کام بندہ کرے، اور جن کاموں سے قرآن روکے ہمیں ان قرآنوں سے رکنا چاہیے، یہ بھی قرآن پہ ایمان لانے میں شامل ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لا نفرقو کہ ہم فرق نہیں کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، کہ تمام کے تمام نبوت و رسالت انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ وقالو اور فرمایا ان کی بولی یہ ہے، جو ایمان والے ہو جاتے ہیں ان کی بولی یہ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا اپنے اللہ کے کلام کو، ہم نے سنا اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنی تمام قوتیں لگا دیں، اپنی تمام محنتیں لگا دیں، جتنا ہم سے ممکن ہو سکا حد البساط اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا۔ انہوں نے جیسے حکم ارشاد فرمایا تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑی، مشقت برداشت کی ہے، پر طریقہ وہی اپنایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، اور ہم نے اطاعت کی۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ غفرانک باری تعالیٰ بخشش کی ہی امید ہے تیرے دربار سے کہ تو معاف فرما دے گا، تو بخش دے گا۔ کیوں؟ ربنا کیونکہ تو ہی تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، وَإِلَيْكَ اور تیرے دربار کی طرف المصیر لوٹ کر آنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح مر جاؤ گے جس طرح تم روز رات کو سو جاتے ہو، اور فرمایا تمہیں اس انداز سے قبروں سے اٹھا لیا جائے گا جیسے روز سونے کے بعد تم اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ جیسے سونا ہے اس کی مثال موت کی طرح ہے، اور سونے کے بعد جو جاگنا ہے اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی تمہیں قبروں سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو جب بندے نے مرنا بھی ہے، جب بندے نے پھر اٹھنا بھی ہے اور اپنے اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، اور جائے پناہ اللہ ہی کا دربار ہے، لوٹ کے جانا اللہ ہی کے دربار کی طرف ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کریں، تاکہ یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی اور بہتر رہے، اور اس کے بعد جو آخرت کا ہمارا گھر ہے اللہ کا ہم پہ فضل ہو، اس کی مہربانی ہو، اور آخرت کے اندر ہمیں نجات اور جنت نصیب ہو جائے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک راج پوتانہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، قریشی اور شیخ برادری ایک سماجی فلاحی تنظیم ہے یہ ان کی، جس میں برادری کے لوگ زکوٰۃ، فطر، خیرات اور چرمہائے قربانی کی مد میں رقم جمع کرتے ہیں، اور برادری کے مستحق افراد کو ضرورت کے وقت ان پر تقسیم کرتے ہیں۔ تو کیا زکوٰۃ فنڈ سے مکان تعمیر کر کے یا کاروبار کے لیے قرض حسنہ دینا جائز ہے، اور بعد میں بالاقساط وہ وصول بھی کر لیا جاتا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے کہ ایک برادری ہے، انہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے، تنظیم کا اپنا ایک فنڈ بنایا ہوا ہے، اس کا ایک انہوں نے خزانچی بنایا ہوا ہے، تو زکوٰۃ خیرات ساری خود اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ مفتی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ایسوسی ایشن زکوٰۃ فطرہ دینے والوں کی وکیل ہے، کہ جو بندہ انہیں زکوٰۃ دیتا ہے یا جو بندہ انہیں فطرانہ دیتا ہے وہ ان کے وکیل ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی خزانچی ہے،
کوئی بندہ ان کے پاس زکوٰۃ جمع کروا دیتا ہے یا ان کے پاس فطرانہ جمع کروا دیتا ہے تو وہ وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، اس وکیل کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ جو مناسب مقام ہے وہاں پہ اسے خرچ کرے۔ لیکن مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جب تک وہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین کو مالکانہ بنیاد پر نہیں دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے اندر میرے پیارے بھائیوں ایک چیز ہے تملیک، یہ تملیک شرط ہے۔ تملیک کا معنی ہوتا ہے جو مصرف زکوٰۃ ہے اسے اس کا مالک بنا دینا، غریب کو، یتیم کو، مسافر کو، مسکین کو جو پیسے ہیں ان کا مالک بنایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک اس زکوٰۃ کی رقم میں مالکانہ بنیاد پر نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ایسوسی ایشن کے اراکین اس کے لیے عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ محض قرض حسنہ کے طور پر رقم اور بعد میں بالاقساط وصول کرنے سے زکوٰۃ یا صدقات کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں لوگوں کا دباؤ ڈالنا غلط ہے کہ بھائی آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں جمع کرواؤ۔ البتہ اگر برادری کے اہل ثروت زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھالیں اور صدقات کے علاوہ ایک قرض حسنہ فنڈ قائم کر لیں اور اس کا کھاتہ صدقات کی رقوم سے الگ رکھا جائے تو یہ بلا شبہ ایک بہت آسن اور اچھا کام ہے، جس سے برادری اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلا بھی ہوتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور کار خیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس میں جو اللہ کے حقوق ہیں وہ کما حق کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے کے، اپنے ریلیٹیو میں جو غریب یتیم لوگ ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہم سب کے گھروں، مال جان، رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو بیمار ہیں تو انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما، جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہمیں بچوں کے دکھ سے، بچوں کی تکلیف سے محفوظ فرما، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی سعادت نصیب فرما، جو بے سہارا ہیں انہیں نیک سہارے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو سیاسی اور فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار سیاسی استحکام نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص جمعرات اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔